نارملی آپ خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور ہر بار جب نکلتے ہیں تو انہوں نے کوئی خط لکھا ہوتا ہے آرمی چیف کو، انہوں نے کئی خطوط اب لکھے. آج آرمی چیف نے کہا کہ انہیں کوئی خط موصول نہیں ہوا، اور اگر ہوا بھی تو وہ پڑھے بغیر اسے پرائم منسٹر کے پاس بھجوا دیں گے. بڑا کلیئر کٹ میسج ہے کہ کیپ اس آؤٹ آف دس بزنس. میرا خط اس نے پڑھا، پڑھ کے نامبر سے کہا یہی جواب ہے، اس کا کوئی جواب نہیں. تو انہوں نے جواب دیا ہے. خط وہ کہہ رہے کہ نہیں ملا، پڑھ تو لیا. پہلے سیکورٹیز رائے نے بات کی، آج احمد چیف صاحب نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ان کو دلچسپی نہیں ہے، ہمیں ملک کے مستقبل میں دلچسپی ہے، ہمیں ملک کی کو درپیش چیلنجز میں دلچسپی ہے. عمران خان صاحب نے اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل نہیں مانگی، نہ ڈھیل مانگی ہے اپنی پارٹی کے لیے. انہوں نے ملک کو درپیش چیلنجز کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ اشارہ کرتے رہیں گے. اس کو وقت آئے گا، لوگ سیریس لیں گے اور سیریس لینا چاہیے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے اگر اس کو آگے جانا کہتے ہیں تو میں اس کی رائے سے بس حد احترام اختلاف کرتا ہوں. ملک پیچھے چلا گیا ہے، ملک کو بہت اقتصادی طور پہ نقصان ہوا ہے. ملک میں شہری جو ہیں ان کا نظام عدل پہ اعتماد اٹھ گیا ہے. ملک میں آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا کا فقدان ہے. ملک میں جو ہے سیاسی عدم استحکام ہے، اور ملک جو ہے وہ دن بدن پیچھے جا رہا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. یہ جو شعبدہ بازیاں ہیں الفاظ کی اقتصادی معاشی محاذ کے اوپر، یہ جو ہیں گمکریز ہیں، اور یہ ان کا فائدہ عام عوام کو نہیں پہنچ رہا ہے. عام عوام سفر کر رہی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، روزگار ختم ہو گیا ہے، گروتھ ریٹ زیرو پہ ہے. ملک میں جو ہیوی مینوفیکچرنگ اسکیل ہے وہ بھی زیرو پہ ہے. اور بہت سارے ایسے اشاریے ہیں جن سے معیشت کی جو صورتحال ہے، اوپن جو تھرڈ پارٹی ہماری ویلیڈیشنز ہیں وہ نہیں ہو سکتی. چوئی صاحب مجھے بتائے گا جب وہ کلیئر کٹ اب وہ کہہ چکے ہیں کہ جی اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، کوئی بھی بات ہو آپ جانے، حکومت جانے، آپ خط ہمیں نہ لکھیں، آپ خط ادھر لکھیں، اگر ہمارے پاس آئے گا بھی تو بغیر پڑھے ہم ادھر بھجوا دیں گے. یعنی اس میں ایک سٹل سا ایک میسج ہے، اور میسج یہ ہے کہ آپ حکومت سے بات کریں، حکومت کے ساتھ آپ بیٹھے، مذاکرات کے 2-3 ادوار ہوئے لیکن وہ بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچے. تو تحریک انصاف کی جو ایک سیاسی اسٹریٹجی ہے، کیا وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ انگیج کریں؟ گرینڈ اپوزیشن ایک الائنس پر آپ کام کر رہے ہیں، بالکل احتجاج آپ کا حق ہے، وہ آپ بنا دیں، اپنی جدوجہد وہاں بھی کریں، لیکن انگیج آپ نے گورنمنٹ سے کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ سے انگیج نہیں ہونا چاہ رہی، یہ بار بار وہ کہہ چکے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یا تو پھر حکومت کو یہ موقع دیا جائے کہ چودھری اعجاز صاحب کے جو پروڈکشن آرڈر ہیں ان پہ عمل درآمد کر کے حکومت دکھاتے. تو ہم تو حکومت کے پاس گئے تھے، حکومت کے پاس ہمارا مذاکراتی پورا وفد گیا، ڈیلیگیشن گیا، لیکن انفارچونیٹلی حکومت جو ہے ان کی تو ملاقات بھی نہیں کرا سکی. اگر حکومت اتنی بااختیار ہے جتنی کی دعویٰ کیا گیا ہے آج، تو حکومت جو ہے وہ چودھری اعجاز صاحب کے پروڈکشن آرڈرز پہ ہی عمل درآمد کرا دے. دونوں صوبے میں بھی ان کی حکومت ہے اور وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے، وہ نہیں کروا پا رہے. تو ایشو یہ ہے کہ ہم ان کی ملک کو درپیش چیلنجز کو جیل میں بیٹھا شخص جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے اور اس کے بارے میں کنسرن ہے. اور یہ کنسرن میں توقع کرتا ہوں کہ جو ملک کے اہم شخصیات ہیں، اہم اداروں کے سربراہان ہیں، وہ ملک کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ اس میں کوئی ذاتی جو ہے ڈیمانڈ نہیں کی گئی ہے، نہ کنسیشن مانگی گئی ہے، نہ کوئی آپ سے یہ فیور مانگی گئی ہے. ملک کے وسیع تر مفاد میں، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں اور فوج کے وسیع تر مفاد میں ایک بڑی ہی سالڈ تجاویز ہے. وہ کور کانفلکٹ ایشوز کے اوپر ایک اشارہ ہے جس میں پالیسیوں پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہیے. بلکہ میری ریکمنڈیشن ہوگی اپنے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی کہ وہ ان کو اپنی تقریروں کا حصہ آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی بنائیں اور اس پہ بحث کروائی جائے. جی اچھا چوئی صاحب یہ بتائے گا، یہ آئی ایم ایف کو ڈوسیئر جو لکھا ہے عمر ایوب نے، ان پر کافی تفصیلی گفتگو بھی کی ہے اور لیٹر وغیرہ، تو اس سے پہلے بھی دیکھیں اب پاکستان تو سب کا پاکستان ہے، اگر معیشت پھر ڈی ٹریک ہو جاتی ہے، آئی ایم ایف پہلے تو میرا نہیں خیال کہ
پولیٹیکل معاملات پہ آئی ایم ایف کا نہ ڈومین ہے، نہ وہ مداخلت کریں گے، لیکن وہ ریفلیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات پاکستان کے اچھے طریقے سے آگے بڑھے، اور حکومت کا مطلب موقف یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی خطوط لکھے آئی ایم ایف کو، 2 وزرائے خزانہ نے، تیمور جھگڑا صاحب اور ترین صاحب نے، کال ان کی ایک لیک ہوئی، تو آپ نہیں چاہتے کہ ملک معاشی طور پر آگے بڑھے، یہ ان کا بالکل کلیئر کٹ سٹانس ہے۔ دیکھیے آئی ایم ایف کا یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہے یہ تو حکومت کی ٹیسٹ اپروول سے، جیسے پہلی دفعہ پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو یہ عادل یہ بات تو کوشچن مارک ہے کہ حکومت کی اجازت کے بغیر تو وہ وفد نہیں مل سکتا چیف جسٹس پاکستان کو۔ وہ وفد آئی ہے، وفد نے آئی ایم ایف آن دا فلور آف دا ہاؤس، پرائم منسٹر جو آپ کے وزراء جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری مجبوری ہم نہیں روک سکتے، ہم نے ان کو ملانا ہے، اور یہ جو ان کی جو فنڈنگ ہے اس کو مس یوز کر رہے ہیں، ابیوز کر رہے ہیں اپنی پالیٹکس کے لیے، جس کی وجہ سے ملک پیچھے جا رہا ہے۔ جو میں نے عرض کیا کہ معاشی جو ایگزیکٹ فگرز ہے تھرڈ پارٹی کے، وہ تو کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے، لیکن یہ آگے جا رہے ہیں کیونکہ ملک کا مفاد اور ان کا مفاد آپس میں ٹکراتا ہے۔ جہاں پہ ملک میں بینیفٹ ہوگا، ملک آگے جائے گا، یہ اس کے ان کو نقصان ہوگا، لہٰذا یہ ذاتی جو مفاد ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں ہمیشہ۔ یہ جو حکومت میں بیٹھی جماعتیں ہیں انہوں نے اس بار بھی آ کے این آر او لیا، اپنے کیسز معاف کروائے، اربوں روپے کے جو معاملات تھے ان کو یک جنبش قلم ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو معاملات جس طرح سے چلائے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف کے وفد نے ظاہر ہے وہاں پہ واشنگٹن میں ایک نئی مینجمنٹ آئی ہے، وہ فائنینشلی ذرا اپنے آڈٹس کو بڑا تکڑا کر رہے ہیں، وہ انٹرنلی بھی کر رہے ہیں، اور ایکسٹرنلی جو ڈیٹس دیے ہیں اس کے اوپر ان کا ایک بڑا ڈیپ وہ آڈٹ کریں گے۔ تو اس کی جو فیئر انالیسس جو ہے وہ ہم نے تو ہیومن رائٹ وائلیشن کا کیس رکھا ہے۔ دیکھیے ہیومن رائٹ وائلیشن جو ہے وہ یونیورسل ایشو ہے، لیکن سر آپ ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سامنے رکھیں نا، ہیومن رائٹس کی کافی ساری آرگنائزیشنز ہیں ان کے سامنے، آئی ایم ایف کا ہیومن رائٹس سے یہ جو ڈیلیگیشن آئی ہے، یہ ڈیلیگیشن کا میں رول آف لا جو ہے ان کا ایک ٹی او آر ہے، ٹرم آف ریفرنس سمجھنے آپ، وہ اس پہ کام کریں۔ ہمارے ملک میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہماری پارٹی کے ساتھ دنیا کا کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو یہاں پہ نہیں ہوا ہے۔ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے عدالتیں تھیں، عدالتوں کو طے کر دیا گیا ہے 26ویں ترمیم کے تحت۔ اور میں آپ کو ایک تاریخی حوالہ دیتا جاؤں، قائد اعظم محمد علی جناح نے فلسطین کاز کو ہیومن رائٹ وائلیشن کے اوپر سپورٹ کیا، جو کہ آج تک پاکستان کی آفیشیل پالیسی ہے۔ ہم فلسطین کاز کو محمد علی جناح صاحب کی دی ہوئی پالیسی کے مطابق جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں، وہ ہیومن رائٹ وائلیشن تھی، اور وہی ایک بنیاد بنا کے ہم نے فلسطین کاز کو سپورٹ کیا۔ تو جو ایک انسانی حقوق، بنیادی شہری حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہ کسی ملک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ملک میں رول آف لا نہیں ہے تو ہم یہ بات ظاہر ہے جہاں پہ یہ بات رکھنی ہوگی، چاہے وہ بین الاقوامی فورم ہو یا ملکی فورم ہو، ہم روز یہاں پہ بات کرتے ہیں، وہاں پہ بھی بات کریں گے، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ ہم انٹرنیشنل کووننٹس کے ریاست پاکستان جو ہے وہ سگنیٹری ہے، اور انٹرنیشنل معاہدوں کے تحت بھی جو فرض بنتا ہے اپنے شہریوں کی طرف، ریاست اس کو اس وقت جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہی، لہٰذا بطور شہری ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل فورمز ہیں جن کے ساتھ ٹریٹیز بھی سائن ہوئی ہیں، جن کے ساتھ رول آف لا کا کوئی اگر بات ہوگی تو ہم کیوں نہیں اٹھائیں گے، ہم بالکل اٹھائیں گے، ہم مزید بھی اٹھائیں گے۔ تو چوہی صاحب اگر ویسے تو اس کے چانسز کم ہے، لیکن اگر پاکستان کے آنے والے ریویو پر اگر کوئی اثر پڑ جاتا ہے، پاکستان کو اگلی قسط نہیں ملتی آئی ایم ایف کی، تو یو ول بی ہیپی ود دیٹ؟ دیکھیے اٹس ناٹ اباؤٹ می بینگ ہیپی اور ناٹ، یہ تو دیکھیے نا آپ، میں ایز اے پارٹی پی ٹی آئی کی بات کر لوں، نہیں میں عرض کروں کوئی بھی اس طرح سے خوش نہیں ہوتا۔ اس کا آپ سے میں اگر کاؤنٹر کوشچن کروں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ظلم ہوئے ہیں، آپ اس پہ خوش ہیں؟ آپ یو ہیپی ود دیٹ؟ بالکل نہیں ہے خوش، کون خوش ہوگا؟ نہیں ایبسولوٹلی ناٹ۔ آپ کے شہریوں نہ اس سے ہم نے ایگری کیا سر، 3.5 سالوں میں پی ٹی آئی نے سر جو ظلم کیا تھا نہ اس سے ایگری کیا، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا ہے نہ اس سے ایگری کیا۔ دیکھیں یہ فالس پیرالل عادل آپ لوگ نہ کیا کریں، فالس پیرالل ڈرا کرتے ہیں، دیٹ از ویری انفارچونیٹ۔ ٹھیک ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ جو پاکستان میں اگر آپ نے پیرالل کرنا ہے نا
تو موازنہ کرنا ہے اس چیز کا. تو 1971 کے جو ڈھاکہ میں سکوت ڈھاکہ میں عوامی لیگ کے ساتھ ہوا تھا اس کے ساتھ کر لیجئے, آپ کو سملیرٹی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, میں اس وقت ادھر نہیں جانا چاہ رہا تھا, لیکن جب آپ پیرالل اس طرح کا فالس پیرالل کریں گے, مجھے بتائیے کہ 2018 میں کتنے لوگوں کے پرپوزل سیکنڈر اٹھائے گئے, کتنے امیدوار اٹھائے گئے, کتنے امیدواروں کے گھروں پہ توڑے گئے, کتنے امیدواروں کی فیملیز کو اٹھایا گیا, کتنے پارلیمنٹیرین کی فیملیز کو کوئی پیرالل کوئی ڈرا نہیں کر رہا. پیرالل دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں پیرالل ڈرا نہیں ہو رہا, اور اونچ نیچ آپ کے ساتھ شاید زیادہ ہو گیا تھا. 18 میں بھی ہوا تھا, 24 میں بھی ہوا ہے, 24 میں شاید تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. ہمارا کام پیرالل ڈرا کرنا نہیں, پیرالل ڈرا کرنا نہیں ہے, پیرالل ڈرا کرنا نہیں ہے, لیکن ہم یک طرفہ بات نہیں کریں گے. زیادہ نہیں, بہت زیادہ ظلم ہوا ہے, بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے, بہت زیادہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی.